بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے میری۔ السلام علیکم۔ حضرت آسیہ اور فرعون کا واقعہ۔ حضرت آسیہ ایک ایسی پاک باز خاتون ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی، طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت بھی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ حضرت آسیہ کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔
اللہ اکبر، ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ تنے تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عظیم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے، وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو معافی کی طلبگار۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔